عزیزو، کیا آج میں کچھ پڑھوں تو آپ روئیے گا؟ کیا رونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ فاطمہ کا بھرا گھر لٹ رہا؟ صبح سے فاطمہ کا لال لاشیں اٹھا رہا ہے، ذرا کربلا چلو۔ ہائے روز عاشوراء، حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے۔ یا ابا عبداللہ، عزیزو، وہ جو صبح عاشور آیا تھا، آج کی صبح شکست یزید اور فتح حسینی کا اعلان ہو چکا۔ کربلا میں یزید کی شکست اور حسین کی فتح صبح سورج نکلنے سے پہلے ہو چکی۔ جدھر دریا بہہ رہا تھا، جدھر پانی تھا، جدھر حکومت تھی، وہاں سے اس کا ایک کمانڈر لات مار کے اس کی طرف سے حسین کی طرف آ گیا۔ جدھر آوازیں تھی اعلیٰ تش اعلیٰ تش، ہائے پیاس، اور چلا جہنم سے جنت کی طرف آ گیا، باطل سے حق کی طرف آ گیا، اندھیرے سے اجالے کی طرف آ گیا، ظلمت سے نور کی طرف آ گیا، یزید سے حسین کی طرف آ گیا۔ آ کے آج کی صبح اپنا سر حسین کے قدموں پر رکھ کے کہنے لگا، حلی توبہ، فرزند رسول ہمارے واسطے بھی توبہ ہے۔ دیکھیے حر کو معراج ہو رہی ہے، حسین نے قدموں پر پڑے سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ یہ حر کی معراج ہے کہ قدموں پر پڑے سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا حر تجھے میں نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا، میرے نانا رسول اللہ نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ پہلے خطا معاف کروائی، جب خطا معاف ہو چکی تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا مولا بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کسی نے کہا حر کیا غضب کر رہا ہے، اپنی زندگی میں بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج رہا ہے؟ کہا میں نے بھی تو فاطمہ کا دل دکھایا ہے، میں بھی تو زہرا کے لال کو گھیر کے لایا ہوں، میں بھی تو دیکھوں اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ ہاں عزیزو، بیٹا مقتل میں گیا، زخمی ہو کے گرا، حر پہنچا، حسین اس کے بیٹے کا سر اپنے زانو پر لیے بیٹھے تھے۔ حر نے دیکھا روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی، اب آ کے دامن گردانے، آستینیں چڑھائیں۔ حسین نے کہا حر کیا ارادہ ہے؟ یہ آج کی صبح کا واقعہ ہے۔ حر کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا میت اٹھانا چاہتا ہوں۔ کہا حر اگر تم میت اٹھاؤ گے تو حسین کاہے کے واسطے آیا ہے؟ کہا حر کہیں دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ تیرے بیٹے کی میت ہم اٹھائیں گے۔ میں کہوں گا اے حر شرط وفا یہ ہے، عصر عاشور کو آ جانا، حسین علی اکبر کی میت لیے کھڑے ہو۔
حسین اللہ کی سرکار میں آج قربانیاں پیش کر رہے ہیں، دوستوں کی قربانی، عزیزوں کی قربانی، دل کے ٹکڑوں کی قربانی۔ عباس کو مقتل میں بھیجا، قاسم ابن حسن کے لاشے کے ٹکڑے لائے، علی اکبر کے سرہانے سینے سے برچھی کھینچی، اصغر کو زمین کربلا کے حوالے کیا۔ جب ساری ذمہ داریوں سے آپ کا امام فارغ ہو چکا، یہ محبت ہے، یہ کوئی طاقت ہے؟ عزیزو، بمبئی میں قیامت کی بارش کے باوجود مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے اس مجلس سے اس مجلس میں، اس جلوس سے اس جلوس میں، اے ماؤ کیا ہو گیا؟ تم گھروں میں بچوں کو کیوں نہیں بٹھالتی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں فاطمہ کا گھر لٹ گیا۔ ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے، دروازہ خیمہ پر آئے۔ عزیزو، حسین کے دل میں دو کسکیں تھی، وہ سن لیجئے، دو کسکیں تھی، روتے رہیے۔ آج اگر کہیں مجلس نہ ہو رہی ہو، آپ اکیلے ہو، اکیلے بیٹھ کے یہ سوچئے، اے فاطمہ کے لال پرسالو، آج یہ انتظار نہ کیجئے کہ اب کہاں مجلس ہوگی تو ہم بیٹھ کے روئیں گے۔ آج کا دن یہ سوچنے کا نہیں ہے کہ کہاں مجلس ہوگی۔ کیا رونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ جو ڈولی صبح آباد تھی وہ ڈولی پر سناٹا ہو گیا؟ دو کسکیں تھی حسین کے دل میں۔ ایک کسک یہ تھی کہ جب قاصد صغرا آیا، اس نے آ کے حسین کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا بھائی تم کون ہو؟ حسین امام وقت ہے، سب پہچانتے ہیں، جس کے بابا کی تلوار 70 نسلیں دیکھتی ہو، اس کا بیٹا امام وقت کیا کچھ نہیں دیکھتا ہوگا۔ کہا کہ تم کون ہو اور مجھے سلام کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ یا ابا عبداللہ، کہا مجھے سلام کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے امام نے معلوم ہے آپ کو کیا کہا؟ صغرا کے قاصد سے کہا جب سے میں کربلا آیا ہوں مجھے کسی نے لائق سلام بھی نہیں۔ مشیت نے کہا میرے حسین، کل کسی نے تمہیں لائق سلام جانا ہو یا نہ جانا ہو، میرے حسین اب صرف تم کو سلام ہوگا، اب صرف حسین کو سلام ہوگا۔ اور عزیزو، حسین کو ایک دن میں کتنا سلام ہوتا ہے کوئی مشین نہیں ہے جو کاؤنٹ کر سکے۔ انبیاء ادب سے کھڑے ہوئے سلام کر رہے ہیں۔ وزارت وارثہ پڑھیے، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک کسک یہ تھی کہ ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا۔ آپ کو اگر آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے قریے میں، آپ کے محلے میں آپ کو لوگ جانتے ہوں،
آپ کو سلام نہ کریں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ محمد رسول اللہ کہنے والے سب تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک کسک یہ تھی، ایک دوسری کسک تھی۔ وہ دوسری کسک یہ تھی کہ جب بچے کی میت کو دفن کر کے دروازہ خیمہ پر آئے تو سب سے پہلے زینب کبریٰ سے ملاقات ہوئی۔ زینب کبریٰ نے حسین کو دیکھا، حسین نے زینب کبریٰ کو دیکھا، بہن و بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کام آ جائے تم بولتے کیوں نہیں؟ حسین کچھ بول نہیں رہے تھے، چپکے کھڑے تھے، اس طریقے سے خاموش کھڑے تھے کہ چہرے پہ علی اصغر کا لہو، کپڑوں پہ علی اصغر کا خون، ہاتھوں میں تربت علی اصغر کی خاک، جسم پر عباس کے خون کے چیٹے۔ کہا کہ تم بول کیوں نہیں رہو؟ زینب کو دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہا بہن میری ڈولی پر سناٹا ہو گیا، بہن میری ڈولی پر سناٹا ہو گیا۔ مشیت نے کہا میرے حسین اب کبھی تمہاری ڈیوڑی پر سناٹا نہیں ہوگا، جہاں تمہارا نام لیا جائے گا وہی مجمع سمٹ کے آ جائے گا۔ ہاں عزیزو، بہن بھائی کا ہاتھ پکڑے ہوئے خیمے میں لے کے آئی، سید سجاد کے سرہانے آئے، آ کے بیٹھے، بیٹھ کے بہت دیر تک سید سجاد سے باتیں کی، اسرار امامت سید سجاد کے حوالے کیے۔ جب اٹھنے لگے تو بقول میر انیس کہ ناؤ مجدھار میں ہے، شور تلا تم جانو، نا خدا جاتا ہے، گھر جانے اور اب تم جانو۔ حسین سب سے رخصت ہو رہے ہیں عزیزو، بس مجلس تمام ہے 2 سے 3 منٹ میں۔ آج روز عاشورہ ہے، ہمیں عاشورے کو اپنا گھر بہت یاد آتا۔ ایک عرصے سے آپ کے درمیان محرم کر رہے ہیں، مگر عاشورے کو صبح سے اپنا گھر یاد آتا ہے۔ ہمارے لکھنؤ میں ایک دستور ہے کہ تعزیہ جب اٹھتا ہے تو مرد دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، بیویاں آدھا خانے میں رہتی ہیں، تعزیوں کو اس طریقے سے اٹھاتی ہے۔ ہر گھر میں تعزیہ اٹھتا ہے، عالم کا گھر ہو، جاہل کا گھر ہو، دولت والے کا گھر ہو، مفلس کا گھر ہو، حسین کا تعزیہ ہر گھر سے آج لکھنؤ میں نکلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیسے تعزیہ اٹھتا ہے؟ بیویاں سر کے بالوں کو بکھرائے ہوئے، بیچ میں تعزیے کو لیے ہوئے، ایک نوحہ پڑھتی ہوئی، سونپا ہے خدا کو تمہیں شبیر ستارو، سونپا ہے خدا کو میرے شبیر ستارو، مومنو فرزند زہرا کا جنازہ لے چلو۔ آج ہر گھر میں یہ ماتم ہوتا ہے، یہ نوحہ ہوتا ہے۔ ہاں عزیزو، یہ آپ کو معلوم ہے کس وقت کی یاد ہے؟ کلیجہ تھام کے سنیے گا، کربلا میں زینب و ام کلثوم کے علاوہ بھی حسین کی بہنیں تھیں۔ رشتے میں تو بہنیں تھیں مگر سن میں اتنی چھوٹی تھی کہ جیسے باپ بیٹیوں کو پالتا ہو، جیسے باپ بیٹیوں کو پالتا ہو
حسین نے اس طریقے سے علی کے بعد بہنوں کو پالا۔ جب حسین جا رہے تھے، حسین کی ساری بہنیں سر کے بالوں کو بکھرائے ہوئے، گردن میں باہیں ڈالے ہوئے، ارے میرا بھیا، ارے میرا ماجایا، ارے میرا حسین۔ زینب نے بیویوں سے علیحدہ کیا، حسین باہر آئے، رہوار پر بیٹھے، مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا، لڑتے لڑتے دریا کے قریب آئے، غور سے دریا کو دیکھا، ظالم یہ سمجھے کہ حسین پانی پینے آ رہے ہیں، رکابوں پر زور دے کے اونچے ہوئے جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں، آواز دی بھیا عباس، عباس پیاسے کی لڑائی نہیں دیکھی عباس۔ عباس یہ حملہ تمہاری طرف سے، یہ کہہ کہ حسین نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو اعضائے جسم انسانی ہواؤں میں گردش کر رہے تھے، حسین کی تلوار چل رہی تھی، علمان علمان کی صدائیں بلند تھی، لوگ بھاگ رہے تھے، بھاگی ہوئی فوجوں نے آواز دی، حسین تمہیں عباس کا واسطہ، تلوار کو روکو، تلوار کو روکا، آہستہ آہستہ ایک جگہ آگے کھڑے ہو گئے، فوجیں جو بھاگی ہوئی تھی وہ سمٹنے لگی، تیر انداز الگ کیے گئے، نیزہ بردار الگ کیے گئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھر دیے گئے، ان کی جھولیوں میں پتھر بھر دیے گئے، ایک تیر آیا پیشانی پر لگا، تیر کو کھینچ رہے تھے، خدا لعنت کرے سنان ابن انس نے نیزہ مارا، حسین کے پہلو پر لگا، نیزے کو نکالا، ایک تیر سینے پر لگا، تیر کو نکالا، گھوڑے سے زمین پر زینب نکلی، ارے میرا بھیا، ارے میرا ماجایا، ارے